ادھر راولپنڈی میں شادی شدہ خاتون کے قتل کیس میں اہم پیش رفت، گرفتار گھریلو ملازم نے حنا جاوید کے قتل ہونے کا اعتراف کر لیا، لیکن طریقہ واردات پر 3 متضاد بیانات دیے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہ سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق مقتولہ کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، سانس رکنے کی وجہ سے دل اور پھیپھڑوں میں خون بھر گیا تھا۔ موت کی وجہ کا واضح تعین تو نہ ہو سکا، تاہم لاش سے حاصل نمونے فورنزک لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔ یاسر حکیم کی رپورٹ۔ راولپنڈی کے علاقے لال کرتی میں 20 اگست کو گھر کے واش روم سے خاتون کی ہاتھ بندی پھندہ لگی لاش ملنے کا واقعہ۔ تفتیش میں اہم پیش رفت، حنا جاوید کو گھر میں ہی قتل کیا گیا۔ گھریلو ملازم ذیشان نے بڑا انکشاف کر دیا۔ اعتراف کے ساتھ ملزم نے طریقہ واردات پر 3 متضاد بیانات بھی دے دیے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ذیشان نے پہلا بیان دیا کہ جھگڑے کے دوران خاوند نے تشدد کا نشانہ بنا کر حنا جاوید کا گلا گھونٹ دیا۔ دوسرے بیان میں کہا، میاں بیوی جھگڑ رہے تھے، فیصل اصغر نے مدد کے لیے مجھے بلایا، پھر مل کر پلاننگ سے حنا کو مارا۔ تیسرے بیان میں ذیشان نے بتایا کہ قتل اس نے خود اکیلے ہی کیا ہے۔ کہا، جھگڑے کے دوران حنا نے بھاگنے کی کوشش کی تو فیصل اور میں نے حنا جاوید کو پکڑا، مزاحمت کرنے پر گلا دبا دیا۔ مقتولہ کا شوہر اور ملازم 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس تحویل میں ہے۔ سسر کو بھی شامل تفتیش کیا جا چکا۔ سما نے پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی حاصل کر لی۔ مقتولہ کا پوسٹ مارٹم موت کے 12 گھنٹے بعد ہوا۔ رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پسلیوں اور کولے کی ہڈی پر زخم کے نشانات موجود، سانس رکنے کے باعث دل اور پھیپھڑوں میں خون بھر گیا۔ ابتدائی طور پر موت کی وجہ کا واضح تعین نہیں ہو سکا۔ حقائق جاننے کے لیے لاش سے حاصل نمونے فورنزک لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔ حنا جاوید کے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ مقتولہ کا شوہر ملازم جسمانی ریمانڈ پر ہیں، سسر کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ آر پی او راولپنڈی کی پریس کانفرنس، کہا ہائی پروفائل کیس کے ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ میڈیا ایگزیکٹو حنا جاوید جو ہیں وہ مرڈر ہوئی۔ پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک گھر میں جو ہے چور داخل ہوئے ہیں۔ پولیس اطلاع ہوئے وہاں پہنچتی ہے، واش روم میں حنا جاوید کی ڈیڈ باڈی شاور کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھنے سے ہی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ تمام سائنٹیفک پہلوؤں سے اس مقدمے کی تفتیش جاری ہے اور میکسیمم ایویڈنس کو کلیکٹ کیا گیا ہے۔ جہاں تک ان کے سسر کے شامل تفتیش کے حوالے سے ہے، وہ باقاعدہ طور پہ ہمارے پاس شامل تفتیش ہے اس وقت۔ کچھ چیزوں کو میں بھی ڈسکلوز نہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بھی ہمیں چیزیں کلیئر ہوں گی ہم آپ کو ضرور اس میں بریف کریں گے۔ ادھر ہری پور میں 15 روز سے لاپتہ 5 سال کی بچی کی لاش یونیورسٹی روڈ پر واقع ویئر ہاؤس کے کنویں سے مل گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے عدیل آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، ملزمان کی نشاندہی پر کیا یہ لاش ملی ہے؟ جی بالکل، 15 روز سے لاپتہ بچی کی جو لاش ہے وہ کھاد فیکٹری کے ایک کنویں سے CCTV کیمروں کی مدد سے مل گئی ہے۔ جو ایک ملزم تھا وہ بچی کو بائک پہ بٹھا کے وہ لے کے جا رہا تھا، جس کے بعد پولیس نے اسے حراست میں لیا اور اس کے انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس بچے نے بتایا ہے کہ جی ہم نے اس لاش کو اس کنویں میں پھینکا ہے۔ لاش کنویں میں پھینکنے کے بعد انہوں نے اوپر سے بہت ساری لکڑیاں بھی کنویں میں پھینکی ہے کہ جی لاش کی شناخت نہ کی جا سکے۔ اب میڈیکل رپورٹ سے پتہ چلے گا کہ کنویں میں لاش پھینکنے سے پہلے بچی کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہوئی ہے اور کیا نہیں ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا عدیل آوان۔ بلوچستان میں نہتے مزدور پھر صفاق دہشت گردوں کا نشانہ بن گئے۔ پشین سرانان کے قریب سلیمان زئی میں دہشت گردوں کا اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والے مزدوروں پر حملہ۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 5 مزدوروں پر فائرنگ کی گئی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے 4 مزدور جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ دے امیر کی نیاٹ ویلی کے علاقے کرلیوگا میں گلیشیئر میں خطرناک دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ گلیشیئر پھٹنے سے مقامی آبادی کو بڑے جانی اور مالی نقصان کا خدشہ ہے۔ گزشتہ روز گلیشیئر کا کچھ حصہ پھٹ جانے اور سیلابی ریلے کے باعث کافی نقصان پہنچا تھا، اور اب اس جگہ پر مصنوعی جھیل بھی بن گئی ہے جو کسی بھی وقت بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے۔ علاقہ مکین خوف کا شکار ہیں۔ خطرے سے دوچار آبادی کی حفاظت کے لیے فوری اور عملی اقدامات اٹھانا ناگزیر ہو گیا ہے۔
متحدہ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کے پہلے مشترکہ اجلاس کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے تمام اراکین نے ایوان میں اپوزیشن اتحاد کی حمایت کر دی۔ اپوزیشن نے بے روزگاری، مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات اور یوٹیلیٹی بلز میں ریلیف کے لیے حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے ٹکا خانسانی سے۔ ٹکا، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اپوزیشن اتحاد کا پارلیمان کے اندر جو اتحاد بنا اس کا باضابطہ طور پہ یہ پہلا اجلاس ہے جس میں دونوں جماعتوں، تینوں، خاص طور پہ تمام پانچوں جماعتوں کے جو سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ ایک تو آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، حکمرانی، اس کے ساتھ ساتھ مکمل ریسٹوریشن آف آئین، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر نکات پر اتفاق ہوا ہے۔ 4 طرح کی چیزوں پر ابھی تک اتفاق ہوا ہے، اس اجلاس میں بھی جاری ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق پہلے تو پاکستان کی مفادات کو، قومی مفادات کو اولین ترجیح دی جائے گی، اس کے بعد آئین اور قانون کی بالادستی، ریسٹوریشن، اس کے ساتھ ساتھ جو عوامی ایشوز ہیں خاص طور پہ مہنگائی، اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی بحالی اور اس کے ساتھ دیگر جو چیلنجز ہیں عوام کو درپیش، ٹھیک ٹکا، بہت شکریہ آپ کا۔ بانی کی اسپتال منتقلی کے معاملے پر توہین عدالت کی درخواست۔ پی ٹی آئی قیادت درخواست پر نمبر لگوانے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر اور لطیف کھوسہ کی رجسٹرار سے ملاقات، درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے عدالت عظمیٰ کے باہر 1 گھنٹہ علامتی احتجاج بھی کیا۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عدالتی فیصلے پر مینوان عمل درآمد ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ڈیل کی تردید کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی اور پارٹی قیادت پر بانی کے اظہار ناراضگی کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ یہ پتہ چلا کہ خان صاحب کو لے کے گئے ہیں پیمز ہاسپٹل، نہ اس کے وہ ٹیسٹ ہوئے جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق تھے۔ یہ سپریم کورٹ کی آرڈر کی کلیئر وائلیشن ہے۔ ہم نے ایک کنٹمپٹ پٹیشن گزاری، چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی درخواست کی، ملاقات نہیں ہو سکی۔ ملاقات رجسٹرار سپریم کورٹ صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، وہ نوٹ پٹ کر لیں گے۔ کیا پہلے لوگ ضیاء الدین ہاسپٹل میں نہیں رہے؟ خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کرتے، اس نے 1 منٹ بھی ہاسپٹل میں نہیں رہنا سوائے اس کے جو ضروری ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ خان صاحب نے سہیل افریدی سے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا، یا یہ کہ پارٹی کی عادت اور پارٹی سے ریلیٹڈ کسی قسم کی ریزرویشن کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو حاصل حقوق ہمیں بھی دیے جائیں۔ اڈیالہ جیل کے دیگر 3 قیدی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، نجی اسپتال سے علاج اور اہل خانہ سے رابطے کی اجازت مانگ لی۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ قیدی الیاس خان، محمد اسماعیل خان اور اویس الطاف کی دائر درخواستوں پر سماعت میں وکیل نے موقف اختیار کیا کہ قیدی الیاس خان ہیموفیلیا اور انٹرنل بلیڈنگ کا شکار ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں میڈیکل بورڈ بنایا جائے اور نجی اسپتال منتقل کیا جائے۔ دیگر 2 قیدیوں کے وکلاء نے بھی طبی بنیاد پر نجی اسپتال اور اہل خانہ سے رابطے کی استدعا کر دی۔ عدالت نے تینوں درخواستوں سے متعلق جیل حکام سے جواب طلب کر لیا۔